بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج آپ حضرات کو اسٹوڈنٹس اسلامک آرگنائزیشن آف انڈیا SIO تلنگانہ زون نے زحمت دی ہے۔ 22 اور 23 اکتوبر کو حیدرآباد میں ایک اسٹیٹ لیول کی کانفرنس SIO کی 40 سال کی تکمیل کے بعد ہونے جا رہی ہے۔ جب ہم اسٹوڈنٹس تھے اس زمانے میں ہم نے SIO کو قائم کیا اور الحمدللہ اب کئی نسلیں گزر گئیں اور اللہ کا کرم ہے کہ ہم اپنے آنکھوں سے SIO کو پھلتا پھولتا دیکھ رہے ہیں۔ یہ ہمارے لیے طمانینت اور اطمینان کا باعث ہے۔ اسٹوڈنٹ اسلامک آرگنائزیشن آف انڈیا کے قیام کے وقت ہی ہم نے یہ طے کیا تھا کہ ہم اس آرگنائزیشن کو پرامن رکھیں گے، آئینی اور جمہوری بنیادوں پر ہم کام کریں گے، کوئی کام انڈر گراؤنڈ نہیں ہوگا، مخفی نہیں ہوگا، جو کام بھی ہوگا وہ چھپا ہوا ہوگا، چھپا ہوا کوئی کام نہیں ہوگا۔ چنانچہ یہ آرگنائزیشن انہی بنیادوں پر کام کر رہی ہے۔ کتاب و سنت اس کا طریقہ کار ہوگی تو فرد کے ارتقاء میں بھی کتاب و سنت کی رہنمائی، معاشرے کی تشکیل میں بھی کتاب و سنت کی رہنمائی، اور ریاست کے قیام میں بھی کتاب و سنت کی رہنمائی سے ہی کام لیا جاتا ہے، تاکہ ہم اسلامی حدود کے اندر رہتے ہوئے کاموں کو انجام دیں اور کسی بھی صورت میں بد اخلاقی کو، اخلاق سے عاری قسم کے کاموں کو اس میں SIO کے طریقہ کار میں کوئی جگہ نہیں ہے۔ پرامن معاشرے کو تشکیل دیا جائے، اور ظاہر ہے کہ پرامن معاشرہ اخلاق اور کردار کے ذریعے سے ہی تشکیل پا سکتا ہے، اور اس کے لیے رائے عامہ کی تربیت کرنا اس کے پیش نظر ہے۔ رائے عامہ کو بدلنا، پبلک اوپینین کو چینج کرنا، پبلک اوپینین کی تربیت کرنا اس کے طریقہ کار کے اندر شامل ہے۔ پبلک اوپینین سے مراد ایک ایسا نیریٹیو کھڑا کرنا، اور پھر خاص طور پر جو لوگ وکیل ہیں، ججز ہیں، پروفیسرز ہیں، رائٹرز ہیں، فلم میکرز ہیں، اور پھر جو صحافی ہیں، ان لوگوں سے گفتگو کرنا۔ ظاہر ہے کہ اگر ایک جج کے سامنے ہم اپنے پراسپیکٹیو کو، اپنے نقطہ نظر کو پیش کریں گے تو ممکن ہے کہ اس کا نقطہ نظر تبدیل ہو، اور جب اس کا نقطہ نظر تبدیل ہوگا تو وہ فیصلے ہمارے نقطہ نظر کے عین مطابق دے سکتا ہے، اس کے اندر تبدیلی آ سکتی ہے۔ اسی طرح برکاتہ محترم ساتھیوں، آج ہم اس پریس کانفرنس میں جمع ہیں اور اس کے اندر ہم اسٹیٹ کانفرنس کا اعلان کر رہے ہیں۔ اس کی اصل وجہ یہ ہے کہ SIO کے 40 سال مکمل ہونے جا رہے ہیں اکتوبر 19 2022 کو۔ یہ 40 سال جو SIO کا سفر رہا ہے، ایک بہت ہی اجول اور بہت ہی شاندار سفر SIO نے اپنا مکمل کیا ہے۔ اسی کو ریکگنائز کرتے ہوئے، اسی کو سیلیبریٹ کرتے ہوئے مجلس نکل رہے ہیں۔ اسی کے کنٹینیوشن میں، اسی کی سیریز میں SIO تلنگانہ بھی پورے اسٹیٹ کے اندر مختلف کانفرنسز آرگنائز کر رہی ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ نظام آباد، ورنگل، کریم نگر، محبوب نگر، سنگاریڈی، ان 6 سٹیز کے اندر بڑے پیمانے کے اوپر اسٹوڈنٹس اور یوتھ کو ہم جمع کر کے SIO کا تعارف اور SIO کا میسج لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ایک بہت بڑے پیمانے پہ کانفرنسز منعقد کیے جا رہے ہیں۔ اس کے اندر ریلیز بھی رہیں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ مختلف ڈسٹرکٹس کے اندر بھی پہنچ کر SIO کا جو میسج ہے، جو SIO کہتی ہے
کہ ایس آئی او کا جو مشن اسٹیٹمنٹ ہے ٹو پریپیئر اسٹوڈنٹس اینڈ یوتھ فار دا ریکنسٹرکشن آف سوسائٹی ان دا لائٹ آف ڈیوائن گائیڈنس، اس میسج کو لے کر پورے اسٹیٹ کے اندر کئی مختلف پروگرامز ایس آئی او آرگنائز کر رہی ہے، اور اسی کے تحت یہ ایک بہت بڑے پیمانے کے اوپر اسٹیٹ کانفرنس بھی پلانڈ ہے۔ ہم ایس آئی او کے 40 سال کے سفر کو دیکھتے ہیں تو ایک میجر چیز جو سمجھ میں آتی ہے کہ ایس آئی او نوجوانوں کو پریپیئر کرتی ہے، نوجوانوں کو تیار کرتی ہے، ان کو ان کے تزکیہ کرتی ہے، ان کی تربیہ کرتی ہے تاکہ وہ سوسائٹی کو کنٹریبیوٹ کرنے والے بن سکے، سوسائٹی کو دینے والے بن سکے، ایک بہت اچھے ایک اچھی سوسائٹی قائم کرنے کے اندر ان کا رول رہے۔ یہ جو میسج ایس آئی او کا ہے، یہ جو نوجوانوں کو تیار کرنے کا کام کرتی ہے، یہ قرآن اور حدیث کی روشنی میں اس کے ویلیوز کے حساب سے، اسلامک ویلیوز کے حساب سے یہ کام جو ایس آئی او پچھلے 40 سال سے کرتے آئی ہے، اس کے پیغام کو ہم عام کرنا چاہتے ہیں، ہر اسٹوڈنٹ تک جو کہ ایس آئی او کی آواز پہنچانا چاہتے ہیں۔ اسی کے تحت ایک بہت بڑی کانفرنس بھی منعقد ہوگی اس شہر حیدرآباد کے اندر، اور اس کانفرنس کے اندر میں اپیل کروں گا کہ آپ سب جو کہ